عقل کے 2 نقطے فضول، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا ایک نقطہ کچھ بھی نہیں، دل بغیر نقطے کے سب پہ حاوی۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا ناظرین، یہ بہت عجیب سی چیز ہے۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے، کبھی میں یہ کہتا ہوں میرا دل کہتا ہے، کبھی میں یہ کہتا ہوں میرا دل سوچتا ہے، کبھی میں کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا۔ تو دل، جس کو معرفت کی زبان میں قلب بھی کہا گیا، قلب سلیم بھی کہا گیا، یہ ایک بہت انوکھی چیز ہے۔ اہل حق اور اہل عشق کے نزدیک تو یہ ایک مرکزی چیز ہے ہمارے نظام کی، جو دل پہ بنیاد کرتی ہے، اور ہمارے سارے معاملات دل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ وہاں شاید عقل کو اہمیت ہی دی جاتی ہے، وہاں عشق، محبت اور اس کیفیت کو دل کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اور دل کا نقطہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن دل سب نقطوں پہ حاوی ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے تھے کہ گل ایک نقطے وچ مکدی ہے، تو ایک نقطہ ہی ہوتا ہے، اور وہ نقطہ دل ہے، جو آپ کے یہاں پہ واقع ہے، اور کبھی کبھی سب کچھ یہاں پہ آ جاتا ہے، اور آپ اسی سے سوچتے ہیں، اسی سے سمجھتے ہیں، اور اسی کی مانتے ہیں۔ عشق میں تو خیر اسی کی مانی جاتی ہے نا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے جو شعراء کرام جو ہیں، ہمارے ادیب ہیں، اس کی بہت اہمیت سمجھتے ہیں، اور دل کے معاملات پہ بہت گفتگو ہوئی ہے کہ دل کیا چیز ہے، دل کیا کہتا ہے، دل کیا سمجھتا ہے۔ تو شاعری میں تو اس کی بہت گنجائش ہے دل کی بھائی۔ تو جب ہم اردو یا فارسی پوئٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، جو یہاں پہ جس کی بہت زیادہ ترویج ہوئی، اور اردو سے پہلے تو فارسی تھی، تو فارسی بولی جاتی تھی، اور فارسی میں بہت کلام لکھا گیا، اور آج بھی آپ دیکھیں تو بے شمار ایسے کلام ہیں جو چوٹی کے کلام جسے ہم کہتے ہیں، وہ جامی کا ہوگا، رومی کا ہوگا، سعدی کا ہوگا، اور جسے ہم خدائے سخن کہتے ہیں مرزا غالب کو، ان کا بھی جو بہترین کلام گنا جاتا ہے وہ فارسی کلام ہے۔ اردو میں تو بہت کم ان کی شاعری ہے، اور 100 صفحوں پہ مشتمل ہوگی، نقش فریادی کی جو ان کی کتاب ہے، باقی سب فارسی میں ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب بندہ عشق میں ڈوبتا ہے، اور بندہ جب عشق میں ڈوبتا ہے تو اس کو کئی چیزوں کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج جب اس کانٹینٹ کی تیاری ہو رہی تھی تو کچھ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی۔ میرے ایک ٹیچر تھے، بہت ہی شاندار شخصیت تھے، اور میری پڑھائی پہ ان کا بہت اثر ہے۔ وہ بہت معرفت والے آدمی تھے، بچوں کی نفسیات کو سمجھنا، اس نفسیات کے ساتھ ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا، اور اس کے مطابق توجہ دینا، یہ ان کا کمال تھا، اور ہم آج بھی انہیں نہیں بھولتے۔ جب دوست کبھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر خاص ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچر تھے اردو کے، وہ بہت شاندار انسان تھے۔ تو اکثر وہ جب کلاس میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ نیا موجود ہوتا تھا کتاب کی صورت میں، اور 10th کلاس میں میں نے ان کے پاس جو بکس دیکھی، وہ میں نے اب کہیں جا کے ان کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت مشکل چیزیں ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے کسی استاد کا، کسی رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر رہنمائی نہ ہو تو بے شمار کتابیں آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اور آپ ان سے کچھ سیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو کبھی وہ غنیت الطالبین لے کے آتے، کبھی فصوص الحکم ان کے پاس ہوتی، کبھی کیمیائے سعادت ان کے ہاتھ میں ہوتی، اور وہ فارغ وقت میں کچھ نہ کچھ اس کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ وقت گزر گیا، ان کی پوسٹنگ ہو گئی، ان کا جو آبائی شہر تھا وہ قصور تھا، وہ قصور واپس چلے گئے اپنی پوسٹنگ کروا کے۔ تو ہم نے ان کو بہت مس کیا۔ ان کے جانے سے ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا تھا کہ اب ہمارا تلفظ کون ٹھیک کرے گا، ہمارے ہجے کون ٹھیک کرے گا، جملے کون درست کرے گا ہمارے۔ لیکن وقت تو گزر جاتا ہے، وقت کا کیا ہے، وہ وقت گزرتا کیا۔ بہت مدت کے بعد ایک دن میں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو میں نے دیکھا وہ سامنے والی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کے گھٹنے چھوئے، سلام عرض کیا، بہت خوش ہوئے، اور اپنے دوستوں سے میرا تعارف کروایا کہ یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا کلاس میں، تو نئی نئی باتیں پوچھتا تھا، اور نئی نئی چیزیں، ترکیبیں گھڑ کے لے کے آتا تھا مجھے بتانے کے لیے۔ تو لیکن مجھے اپنے طالب علم پہ فخر، میں ان کا بہت مشکور ہوں، یہ ان کے کمپلیمنٹس سے میرے لیے
جو میں ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھتا ہوں. تو میں نے ان سے کچھ وقت مانگا تو کہنے لگے میں اگلے ہفتے لاہور آ رہا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کو فون کر دوں گا, آپ مل لیجئے مجھ سے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے ایک ہفتے بعد ان کو فون کیا تو وہ اب لاہور میں اویلیبل تھے. میں نے اس کا ٹائم ٹائی اپ کر لیا ان کے ساتھ اور ایک جگہ پہ کھانے کا ہم نے مقرر کر لی کہ آپ یہاں پہ آ جائیے. وہ تشریف لے آئے. کھانا کھاتے کھاتے میں نے ان سے ماضی کے تو قصے بے شمار تھے جو شرارتیں ہم نے اسکول میں کی تھیں وہ بھی دہرائے, اور میں نے پوچھا کچھ ایسا سنائیے جو بہت مختلف ہو, جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھوتا ہے. کہنے لگے یار میں قصور جب میری ٹرانسفر ہو گئی تو وہ دیہاتی کے اسکول تھا وہ والا. تو ایک دن میں کلاس میں نے بچوں سے ایک ٹیسٹ لیا اور میں نے کہا یہ لکھیں, اس کے اوپر کوئی مضمون تھا. تو میں نے ان کو 15 منٹ دے دیے لکھنے کے لیے. وہ لکھتے رہے. لکھنے کے بعد میں باری باری بچوں کے پاس گیا اور دیکھا کسی نے کچھ پورا لکھا ہوتا, کسی نے ادھورا لکھا ہوتا, کسی نے غلط لکھا, کسی نے ٹھیک لکھا. تو ایک بچہ وہ بہت معصوم سا تھا. جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کے وہ رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے, روتے کیوں؟ کہنے لگا ماسٹر صاحب میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. یہ جملہ تھا, میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. مجھے کہنے لگے تم یقین کرو میرے اندر ایسے جیسے بارش شروع ہو گئی ہے اور میں بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہو گیا جملہ سن کے. میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. یہ ایک معصوم بچے کی زبان سے ادا ہوا جملہ تھا جس نے میری کیفیت بدل دی. پر میں نے سوچا کہ میں جب اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو جاؤں گا قیامت کے روز تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میرا سب کچھ ہی غلط ہے. یہ بچے نے کتنی بڑی بات کر دی. میں نے اسے کچھ نہیں کہا. میں نے اسے سائڈ پہ کیا, اسے پیار کیا. میں نے کہا اچھا دکھاؤ تو صحیح کیا ہے. تو میں دیکھا اس کا جو صفحہ تھا وہ بالکل سادہ تھا, بلینک, اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تو میرا نام اعمال بھی کچھ ایسے ہی ہے, بہت گناہ گار ہوں. تو جب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا تو شاید یہی کہہ کے نجات مل جائے کہ میرا تو سب کچھ ہی غلط. یہ بات سنانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے شاعری تو پڑھی ہوئی ہے, شاعری پڑھتے ہو, تمہیں شوق ہے, تم نے کبھی اقبال کی وہ ربائی پہ غور کی ہے؟ تو ناظرین وہ ربائی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اقبال کا لفانی کلام, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تو بھی بینی حساب ناگزیر از ہے مصطفیٰ پنہا بگیر. اس کا اگر ہم آسان الفاظ میں ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنتا ہے کہ پروردگار عالم تو ہر چیز پہ قادر ہے, یہ ہر چیز تیری ہے, تو ہر چیز کا مالک ہے. تو قیامت کے دن حساب تو لینا ہے, حساب تو ہوگا, اور جب میرا حساب کتاب ہو تو بس ایک اتنی سی گزارش ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا, ان کے سامنے مت لینا. میں ان کے سامنے حساب نہیں دے سکوں گا کیونکہ میرا نامہ اعمال میں کچھ ایسا نہیں ہے جو میں پیش کر سکوں. تو یہ جو بچے کا جو واقعہ ہے یہ اس واقعے کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. تو سب کچھ غلط ہے لیکن اس ذات کے اوپر اتنا بھروسہ تو ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. تو لہذا ناظرین یہ جو واقعہ آپ سن رہے ہیں یہ میرے استاد گرامی جو مجھے اسکول میں پڑھاتے تھے, اردو کے ٹیچر تھے, یہ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں میں. اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہمارا سب کچھ غلط ہے. ہم پورے دن میں بھی شاید کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے. ہماری عبادت منظور ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ہماری خیرات منظور ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, ہمارے صدقات, ہماری مناجات, ہماری دعائیں, یہ سب کچھ ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں. اگر وہ نہ مانے تو وہ فضل کرنے پہ آئے تو سب کچھ ٹھیک ہے, وہ عدل کرنے پہ آئے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اس کے فضل پہ یقین رکھیے, اس کی عنایت پہ یقین رکھیے, اس کی سخاوت پہ یقین رکھیے. وہ پالنہار, وہ ان داتا ہے, وہ ہم سب کا مالک. اپنے میزبان راشد حفاظ کو اجازت دیجیے. بروز منگل رات حیرت جہان حیرت آپ کے سامنے آن ایئر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. اپنے دوستوں کا, اپنے گھر والوں کا, سب کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا نگہبان.